وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت 5 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اپنے مال جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت، قول معروف، اچھی بات انہیں بتاتے رہو، انہیں نیک بات بتاتے رہو۔ سورہ نساء کی آیت جیسے ہم نے سورہ نساء شروع کی، اس میں ہم نے پڑھا کہ یتیموں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پھر جو آپس میں رحمی رشتے ہیں ان کو جوڑنا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے جس سوال کرتے ہو، خود بھی سوال کرتے ہو کہ ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اس کے بارے میں بات کی۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ یتیم بچوں کے بارے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا کرو، تم شادی کر لو، 2 3 4 تک کی تعداد میں ایک ٹائم پہ، ایک وقت میں ازواج رکھ سکتے ہو، زوج رکھ سکتے ہو، بیویاں رکھ سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم نے کیا کہ عورتوں کو حق مہر دل کی خوشی سے دو، خوشی کے ساتھ دو۔ اور حق مہر کتنا دیا جائے گا؟ سورہ البقرہ میں نے اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ جو خاندان کی عورتوں کو ملتا ہے وہی ان کی خاندان وہ اتنا ہی حق مہر دیا جائے گا۔ اور حق مہر جو ہے الحمدللہ یہ عورت کا حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، حالانکہ یہ جو تعلق میاں اور بیوی کا ہے یا شوہر اور بیوی کا ہے، اس کی دونوں کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر کو ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت بیوی کو بھی ہے، لیکن یہ اسپیشل ہے۔ شوہر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ نگہبان ہے۔ جب وہ نگہبان بنایا گیا تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ دی گئی، اس کو ایک درجہ اس لیے دیا گیا کہ وہ خرچ کرتا ہے، گھر کی ذمہ داری اس پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ تو خود ہی ہم نے لے لیا ہے، ماڈرن بن کے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ جی ہم خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے رشتوں میں جو آج میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو سیپریشن ہو رہی ہے، جو علیحدگی ہو رہی ہے شوہر اور بیوی کے رشتے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں خود کما سکتی ہوں، میں تمہاری بات کیوں سنوں؟ تو یہاں سے آگے سیپریشن شروع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ سورہ نساء میں ہم نے بہت ساری ڈسکس کرنی ہے ان چیزوں پر۔ الحمدللہ ابھی کیونکہ یتیموں والا مسئلہ ہے، اللہ فرما رہے کہ نہ دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ جو ہے سفیہ بیوقوف کے لیے آتا ہے، کام عقلوں کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعیان سے ہے، حمزہ تا اور یا جو ہے روٹ ورڈ ہے، 549 کلمات آتے ہیں۔ اللہ تعیان معنی کسی چیز کا بحصولت آ جانا، یا کسی کو کچھ ادا کرنا یا عطا کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ السفہاء کا لفظ ہم نے پہلے بھی سورہ البقرہ میں پڑھا، سین فا ہا 11 کلمات ہیں۔ السفہ اصل میں کہتے ہیں کہ جسم یا دماغی طور پر ہلکا ہونا، کم عمر ہونا، تھوڑا کم سن ہونا، اس میں سب آ جاتا ہے، یا بیوقوف ہونا، کچھ بھی اس میں آ جائے گا۔ بہرحال بیوقوفی کے لیے آتا ہے کہ بیوقوف یا کم عقلوں کو نہ دو۔ وَقْسُوهُمْ، ہاں ان کو کیا کرو، وَقْسُوهُمْ جو ہے پہناؤ، اچھے طریقے سے ان کو دو جو ان کو پہنانا ہے۔ کسوتُہُنَّ جو ہے یہ وَقْسُوهُمْ کاف سین واو 5 کلمات آئے ہیں، کاف جو ہے کتاب والا۔ الکسوۃ معنی لباس کے ہیں، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ، اور ان کو رزق دو اور ان کو اچھی لباس میں پہناؤ، اچھے طرح کھلاؤ اور پلاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کہ نہ دو اپنے تم بیوقوفوں کو یا کم عقلوں کو، اموالکم اپنے مال، اپنے اموال، التی کون سے مال؟ اللہ فرما رہے ہیں التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دنیا کی زندگی میں گزر بسر کرنے کے لیے دیے ہیں، یعنی تمہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ بیوقوفوں کے حوالے نہیں کرنے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور کیا کرو ان کو اس میں سے رزق دو، کھلاؤ پلاؤ، وَاقْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ اچھا لباس، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بھلی بات کرو۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے نا، بعض لوگ
کسی وقت آ کے ابھی بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، ان کے حوالے اپنا سارا مال کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ سارا مال تلف کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مال جو ہے اس کے حوالے کرنا ہے جو اولاد میں کسی ہو جس کو شعور ہو، جو عقل مند ہو۔ اگر ابھی شعور کی عمر تک نہیں پہنچا تو بہت سارے جو بچے یا بہت سارے جو لوگ ہیں یا کوئی عقل میں کام ہے، کسی کا آپ کو پتہ ہے کہ دماغی طور پر کمزور ہے، تو منع کیا گیا ہے کہ مال نہ پکڑاؤ، کہ اللہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحیح الجامعہ کی حدیث ہے، ایک آدمی وہ جس کی بیوی بہت بد اخلاق ہو، بڑی بد زبان ہو، اور وہ پھر اس کے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اس کو پھر چھوڑ نہ دے، تو دعا تب تک قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص جو مال کے لین دین کو لکھے نہ اور پر گواہ نہ بنائے، پھر بعد میں اس کا کوئی مال غبن ہو جائے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعا نہیں قبول کرتا کہ پہلے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنا مال کسی ناسمجھ اور بیوقوف کو دے دے اور بعد میں پھر اللہ سے دعائیں کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طرح کے لوگ جو ہیں مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کا مواخذہ نہ کیا جائے گا۔ سونے والا جب وہ نیند میں ہو، بیدار نہ ہو جائے جب تک، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور دیوانہ یعنی نہ سمجھ جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں سے اللہ قلم اٹھا لیتے ہیں، ان کا مواخذہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 6 ہے سورہ النساء کی، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ تو یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، ان کی تربیت بھی کرو، ان کا دھیان بھی رکھو، یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ، ہدایت پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جو مال یتیموں کے تمہارے پاس ہے ان کو واپس کر دو، ان کو لٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور دیکھو مال کو جلدی جلدی نہ کھاؤ، زیادتی کرتے ہوئے جلدی جلدی، یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس سے پہلے کھا لیا جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اللہ ہمارے کہ جو تو غنی ہے وہ تو اس کو چاہیے کہ کچھ بھی نہ لے، اس مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، کمزور ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یتیم کے مال میں اس کی کفالت کر رہا ہے تو اتنے لے جو معروف طریقے سے ہے۔ بہت اتنا ایک شخص جو ہے وہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں باہر اگر جاب کرتا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں تو مجھے اتنی مزدوری ملنی ہے، تو وہی لے، اس سے زیادہ نہ لے، تھوڑا کام لے لے تو زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ اس سے زیادہ نہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر جب ان کے مال تم انہیں واپس لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یتیموں کے مال، جو کہ یتیم میں نے جیسے کہا کہ جنگیں ہو رہی تھیں، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر، کتنے زخمی ہوئے، تو اب وہ کیا یتیم بچیاں یا یتیم بچے جو ہیں وہ لوگوں کی مختلف لوگوں کی کفالت میں آ گئے، تو ان کے بارے میں احکامات چل رہے ہیں یہاں پر۔ پہلے یتیم بچوں کے بارے میں آئے، اب یتیم بچوں کے بارے میں آئے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں ان کو مال نہ دو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم دیکھو کہ نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور تم ان میں ہدایت، رشد، سمجھداری پاتے ہو، تو ان کو ان کے مال لٹا دو۔ اور دیکھو ان کے جب تک وہ اس رشد کی عمر کو نہیں پہنچتے، سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتے، تو ان کے مال اس لیے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے تاکہ تم ان کو ختم، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ختم کر دو یا زیادہ سے زیادہ کھا لو، بلکہ کہا گیا ہے کہ جو تو تم میں غنی ہے، جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو کیا کرے، وہ کچھ بھی نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو جو کمزور ہے، جس کے پاس نہیں ہے، وہ اتنا کھائے جتنا معروف طریقے سے ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب مال واپس کرو تو کیا کرنا ہے، گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، ابتلا جو ہے کسی کو آزمائے جانا، کسی کو دھیان رکھنا، ابتلا کرنا، کسی کی آزمائش کرنا، یعنی اس کو آزمانا کہ واقعی یہ بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، آپ یہ بڑے ہونے کے قابل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یا آزمائش کرو کہ اب یہ رشد سمجھدار والا ہو گیا کہ نہیں۔ بلغو، با لام غین سے ہے، ابلاغ جو ہے پہنچ جانا، یعنی ایک خاص عمر کو جب پہنچ جاتا ہے، البلوغ والبلاغ، مقصد انتہا تک پہنچ جانا یا جوانی تک پہنچ جانا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور آپ تم دیکھتے ہو کہ یہ بالغ بھی ہو گئے اور ان میں سمجھداری بھی ہے،
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان تک لٹا دو، اب ان کو واپس کر دو۔ دیکھیں اس میں آیا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ، آنَسْتُم جو ہے نون واو سین 854 کلمات آئے ہیں، ان سے بیسس ہے انسان جو ہے، انسان، انسیت، محسوس کرنا، کسی کو اہل پانا، سارے ترجمے آ جائیں گے۔ دیکھیں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، جب معنی ذہن میں ہوں گے کہ یہاں کون سا لگے گا۔ رشدہ، رشد جو ہے را شین دال 19 کلمات قرآن میں ہے، اور رشدو کہتے ہیں کامیاب، ہدایت یافتہ، اس کے لیے آتا ہے، اور یہ کبھی کبھی نصر یعنی مدد اور کبھی علم کی لیے بھی آتا ہے۔ فَادْفَعُوا دال فا اور عین، دفع کرنا، لٹا دینا، واپس کرنا، الدفع دفع کرنا، ہٹا دینا، لٹا دینا، دافعون حامی، محافظ، دفع کرنے والا، یہ سب اسی سے آتے ہیں، ایک ایک روٹ ورڈ سے کتنے لفظ بنتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ، کس کو؟ کھا، ہا سے ضمیر ہے ان یتیموں کا مال، اسرافاً، اسراف جو ہے، اسراف کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے زیادتی کرتے ہوئے کہ اس نے اسراف کیا ہے، سین را فا 23 کلمات آئے ہیں قرآن میں آئے ہیں۔ الصرافو کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا، مال کو جلدی جلدی اڑانا، سب آ جائے گا۔ و بدارن، بدارن جو ہے با دال اور را ایک ہی کلمہ آیا ہے۔ بدرتو و با درتو جو ہے کام میں عجلت کرنا یعنی جلدی کرنا۔ این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں، ہاں یکبرو ہے کاف با را، کبر سے ہے، بڑا ہونا، باری ہونا، مشکل ہونا، اکبر اسی سے ہے۔ اور من کانا غنی ین، اور جو غنی ہو، اغنیا غنی غین نون یا 73 کلمات آئے ہیں۔ اغنیا خوشحال، بے نیاز، جس کو کسی کی پرواہ اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ اب کسی سے کی طرف نہ دیکھنے والا ہو۔ کلی طور پر غنا جو ہے نا، ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو کسی کی ضرورت ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ کچھ بھی نہ لے۔ عین فا فا 4 کلمات آئے ہیں، مادہ ہے عین فا فا، المتفف جو ہے وہ خوردار، پرہیزگار، تھوڑی چیز پر قناعت کرنے والا بھی، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غنی کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خوددار ہو، پرہیزگار ہو، اور تھوڑی چیز پر قناعت کرے، یعنی وہ کچھ بھی نہ لے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو ہے، تو کیوں نہ میں اس حجر کو پالوں جو مجھے یتیم کی کفالت میں ملنا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم ان کے مال ان کو واپس لوٹاؤ، دفعتم دال فا عین 10 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الدفع دفع کرنا، لٹانا، ہم اس کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس کے جو ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ، اور اللہ کافی ہے حساب کے لیے۔ حسیبہ جو ہے حساب سے ہے، ہا سین با 109 کلمات آتے ہیں۔ الحسب معنی ہے حساب، کہ کسی سے حساب چکتا کرنا، کسی کا حساب لینا، کسی لیے کافی ہونا کہ میرے حساب سے یہ ہے، یعنی میرے حساب سے کافی ہے، تو ہم اردو میں یہ بولتے ہیں یہ سارے کلمات۔ اب اس آیہ مبارکہ کو اپنے اندر جزم کرتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی بات کر کے الحمدللہ ہم آج کا اپنا سبق جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا آگے جو ہے اور چیزیں جو ہے 1-2 آیتیں اور لے لیتے ہیں۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تو جب تک وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچے ان کو آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں سمجھداری پاتے ہو، وہ اب بالغ بھی ہو گئے، سمجھدار بھی ہو گئے، فَادْفَعُوا أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے کیا کرنا ہے، ان کے مال ان کو واپس لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور دیکھو ان کے مال جلدی جلدی نہ کھاؤ اور زیادتی نہ کرو۔ یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس سے پہلے پہلے کھا لیے جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جس کو اللہ نے دیا ہے غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ کیا کرے، کچھ بھی نہ کھائے، وہ تو درگزر کرے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی کمزور ہے، جس کا تنگ دست ہے، تو وہ بھی اتنا لے جتنا معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کو لوٹاؤ، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو اس پر، کچھ لوگ کہ میں نے دے دیا بھائی، یہ مال تھا میں نے دے دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل بات یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، اللہ کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، جتنا مرضی بھی جو بھی کرو سب اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت تھوڑی سی لے لیتے ہیں، اس سے پہلے اس آیت کے بارے میں کہ یتیم جو ہے اس کے بلاغت کے بارے میں، کسی کی بلوغت کے بارے میں، کہ بلوغت کب آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتم بعد احتلام، کہ احتلام کے بعد
جو لڑکے کو احتلام ہوتا ہے نا، اس کو جو پہلی دفعہ جو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب بالغ ہو گیا ہے، وہ احتلام کے بعد، تو وہ احتلام کے بعد جو ہے کوئی یتیمی نہیں، یعنی جب اس کی منی نکلتی ہے اچھل کر، میں نے اس لیے کلیئر کیا ہے بہرحال۔ اور اسی طرح عورت جس کو حیض آ جائے، یعنی لڑکی جس کو حیض آ جائے، جس کو خون آنا شروع ہو، جو ماہواری ہے، اس کے بعد وہ بالغ ہوتی ہے، تو یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4575، آیت جو ہے جس پر من کانا غنیًا کہ وہ چاہیے کہ نہ لے، آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے، اگر ولی نادار ہے تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں واجبی طور پر کچھ کھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھی واضح کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4575 صحیح بخاری، اسی آیت کے بارے میں کہ جو یتیم جو ہے اس کا جو اس کا ولی ہے، جو اس کو پال رہا ہے، جس کے ہاں وہ پرورش پا رہا ہے، تو وہ واجبی طور پر تو لے سکتا ہے یتیم کے مال میں سے، اور یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہے تو پرہیزگاری سے کام لے، یعنی کچھ بھی نہ لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کے متوالی بننا یا ولی بننا، کیونکہ تم کمزور ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال صحیح جو ہے حدیث ہے الحمدللہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان سے محبت کی اور محبت کرتے ہوئے ان کو بتایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اگلی ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں یا ان کے والدین چھوڑ جائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے چھوڑ جائیں ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار، وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے یہ حصہ۔ اللہ اکبر۔ مردوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے، میں جس کو ترجمہ کر دیتا ہوں رواں، جو مال ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار اقربا جو ہے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی ترکہ وہ مال ہے جب انسان مر جاتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے نا، ترک کر دیتا ہے تو چھوڑ جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ترکہ چاہے چھوڑا ہوا مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، نصیب جو ہے لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نون صاد با 32 کلمات آئے ہیں، نصیبٌ معنی نسب کرنا، حصے کے لیے آتا ہے، اور جو بھی انسان کا حصہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں دنیا میں نصیب لکھا گیا ہے، حصہ جو ہے اس کا دنیا میں وہ لکھا جا چکا ہے۔ ترک الوالدان، ترکہ جو ہے چھوڑا جاتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے جو ترک کر دینا، چیز کو چھوڑ جانا ہے، جب مر جاتا ہے انسان تو ترک جاتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ مما قلّ منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، قلّ جو ہے قاف جو ہے کینچی والا لام 76 کلمات آئے ہیں، القلۃ جو پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ قلت کے لیے آتا ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ قلت الجبل کہتے ہیں پہاڑ کی چھوٹی کو، کیونکہ وہ اوپر جا کے جو چونچ بنتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے پہاڑ کے مقابلے میں، تھوڑا ہو، او کثر یا زیادہ ہو۔ تکاثر جو ہے زیادہ کے لیے آتا ہے، الحاکم التکاثر، ہاں کثرت مال کی طلب نے، تو تکاثر جو ہے زیادہ کے لیے آتا ہے، کثر جو ہے یا زیادہ ہو، یعنی زیادہ ہو یا کم ہو حصہ تو دینا ہے۔ کا سارا 167 کلمات جو ہیں قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے، جو ان کے رشتہ دار اور والدین چھوڑ جائیں، مما قلّ منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے، فرض ہے یہ حصہ ان کو دیا جائے، حق ہے ان کا کہ ان کو دیا جائے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کو دیا جائے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، شاید اس میں 2 ایپیسوڈ میں بات کرنی پڑے، کیونکہ حصے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے حصے طے کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جو مرد کا حصہ 2 رکھے ہیں اور ایک عورت کا رکھا ہے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ اسی وقت بیان کریں گے۔ اگلی آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور دیکھو جب تقسیم کے وقت ہوتا ہے نا، جب
آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، بہن بھائی بیٹھے ہیں، جن حصے دار بیٹھے ہیں، تو کوئی غریب رشتہ دار آیا تھا نا، کوئی قرابت دار یا یتیم یا کوئی محتاج آیا تھا غریب ہے کہ چلو میں بھی کچھ مجھے بھی دے دیں گے، اب ان کو اتنا کچھ ملا ہے تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو، اور ان سے بھلی بات کو یہ نہ کہو کہ یہ اس وقت کہاں جس سے آ گئے ہیں، تو یہاں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کچھ دو، بھلی بات کرو ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ ان کو تم نے تانا دینا ہے بلکہ ان کو کچھ دو اور ان کے ساتھ کرو بات بھلی بات. یہ ہے اسلام کا مزاج. اللہ کرے یہ بات ہمارے بھی سمجھ میں آئے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربا، قسمت تقسیم کے وقت اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتامی یتیم، والمساکین اور مسکین، فَارْزُقُوهُم پس ان کو رزق دو، منہ اس میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو، وَقُولُوا اور کہو، لہم ان کے لیے، قول معروفہ، معروف بات، بھلی بات کرو. اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں کہ اگر ایسے لوگ خود فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، ہاں ان کو خوف ہو کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، بس ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بات بڑی سیدھی اور اچھی اور سچی بات کرنی چاہیے، یعنی قول سدید کرنا چاہیے، راستی والی بات، جو کسی کی ہمدردی والی بات ہے. یعنی اب جو یتیم رشتہ دار آ گئے ہیں یا مسکین رشتہ دار آ گئے ہیں، غریب رشتہ دار آ رہے ہیں، محتاج آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا کہ ان کو کوشش کرنی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے. ان کو بٹھا کے کچھ نہ کچھ دے کے ان کو بھیج دیں، بعد میں اپنی تقسیم کرتے رہیں کہ بھائی یہ سارا دے دیا، بعد میں ہم اس کو آپس میں جو بچے گا اس کو تقسیم کر لیں گے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. یکشا جو ہے خشیت سے ہے، خاشا یا 48 کلمات قرآن میں ہے. خشیت وہ خوف کے لیے آتا ہے اور ڈرنے کی وجہ سے آتا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تو بس چاہیے ان کو کہ اللہ سے ڈریں اور بات کریں بالکل بھلی بات، استقامت والی بات، کھڑی بات، سیدھی بات، سارا کچھ ہی آ جائے گا اس میں. سدیدہ، سین دال دال، صدد سے ہے. اسدو دیوار کے لیے آتا ہے. اسدادو یعنی دیوار جو ہے سیدھی کھڑی ہوتی ہے نا، استقامت کے لیے آتا ہے، کھڑے اور سیدھے کے لیے آتا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس آیت کا. چاہیے ان کو ڈرنا چاہیے، کن کو؟ الَّذِينَ ان لوگوں کو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرنا چاہیے الَّذِينَ ان لوگوں کو. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو اب مر سکتے ہیں اور ان کے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جائیں گے. ضعافاً جو کہ ابھی کمزور ہوگی، ضعیف ہوگی. خافوا علیہم تو ڈرنا چاہیے ان کے بارے میں. ہاں اگر کوئی یتیم بچے آ گئے تو ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ڈرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بات کرو بڑی بھلی بات، اچھی بات. آخری آیت ہے آج کے سبق کی، آیت نمبر 10. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. بڑی زبردست آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ دوزخ میں جائیں گے، اسی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. جو پیٹ میں بھر رہے ہیں نا، اسی آگ کا لو جو ہے دوزخ، اس میں وہ ڈال دیے جائیں گے کہ اب ان کی آگ کے لیے، پیٹوں کی آگ جو ہے جنہوں نے لگائی ہے اس کے لیے وہ آگ ہی ہے. ان الذین یاکلون، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں ایک دفعہ لفظ بہ لفظ. بے شک وہ لوگ جو کھا لیتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلماً زیادتی کے ساتھ. انما بے شک وہ، یاکلون وہ کھا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ. اصل تو وہ آگ کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا عن قریب اسی آگ کو جو پیٹوں میں بھرے ہیں اسی میں داخل کر دیے جائیں گے. بطونہم با توا نون، بطن سے ہے، بطن ہم کہتے ہیں پیٹ بولا جاتا ہے اردو میں بھی. 25 کلمات ہیں. البطن، بطن معنی پیٹ کے ہیں، اس کی جمع بطون ہے. النار جو ہے نور سے ہے، نون واو را، نور کا بھی یہی مادہ ہے اور نار کا بھی 194 کلمات آئے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سین جو ہے میں نے کہا تھا عن قریب ہی آ جاتا ہے، سوفا تھوڑی دیر کے بعد. سین جو ہے اگر سین کسی سے لگا ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں عن قریب ہی چلے جائیں گے، یعنی یہ قبر میں جائیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. سعیرہ، سین عین را، 19 کلمات آئے ہیں. اسرو جو ہے معنی ہے آگ کا برکانا. سعرت النار، آگ
کہ برکایا جانا، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ان کو داخل کر دیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھا لیتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا مال۔ کتنی سوسائٹیاں بنتی ہیں جن میں سے بیچاروں کے سب کے مال کھائے جاتے ہیں، کیا بولوں میں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ تو جو آگ کھا رہے ہیں ان کے لیے کیا کرے گا اللہ؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ان کو آگ میں ہی ڈال دے گا۔ جاؤ، تمہارا انجام تو سیدھا سیدھا ہی ہے، جاؤ۔ ان قریب سے مراد ہے کہ قبر سے ان کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ آگ پر روز پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون۔ سورہ مومن میں بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، موقع نہیں ہے، حدیثوں کے علاوہ قرآن میں بھی بہت جگہ پہ کلیئر ہے۔ تو بہرحال ان کو آگ کیونکہ انہوں نے کھائی ہے، یتیموں کا مال کھایا، تو سمجھ لیں آگ ہی کھائی ہے انہوں نے، اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ جو نفع ان کو نظر آ رہا ہے نا، وہ اصل میں پیٹوں میں آگ ہے، اور ان قریب ان کو آگ میں ہی داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اصل تو عمل ہے، سمجھنا اور عمل کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا